میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر جو گناہ بکثرت پھیل رہے ہیں ان کے اندر شراب نوشی اور منشیات سر فہرست ہیں۔ اسلام دین فطرت ہے اور بلا شبہ اسلامی تعلیمات ہی انسانیت کی بقا کی واحد ضمانت ہیں، اور اسی لیے شراب کو ام الخبائث یعنی تمام برائیوں کی جڑ قرار دیا گیا۔ اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ جسے ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر عقل مند انسان اس بات کو جانتا ہے کہ انسان کی انسانیت کا مدار اس کی عقل و فراست کے اوپر ہے۔ یہی عقل ہے کہ جس سے انسان دیگر جانداروں سے ممتاز ہوا کرتا ہے۔ یہی وہ عقل ہے کہ جس سے انسان نفع اور ضرر کی چیزوں کے اندر تمیز کر کے نفع بخش چیزوں کو اپناتا ہے اور ضرر اور نقصان دہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے تو بجا نہ ہوگا کہ اگر انسان کی عقل ہے تو انسان ہے، اور اگر انسان کے پاس عقل نہیں ہے تو انسان جانوروں سے بدتر ہے۔ میرے بزرگوں، انسان کی ساری سرگرمیاں اس کی عقل کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ جب انسان کی ساری سرگرمیاں انسان کی عقل کے ارد گرد گھومتی ہیں تو یہ بات طے ہے کہ جو چیز انسان کی عقل کو ضائع کر دے اس سے زیادہ بری چیز انسان کے نزدیک کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اور جب انسان نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، تو نشے کی وجہ سے انسان کی عقل معوف ہو جاتی ہے، جس کی بنا پر وہ اچھے اور برے کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے، اور پانی اور پیشاب کے درمیان فرق نہیں پیدا کر پاتا، بیوی اور بیٹی کے درمیان فرق نہیں کر پاتا، سڑک اور گھر کے درمیان فرق نہیں پیدا کر پاتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے نشہ کرنے والے نشے کی حالت میں سڑک کے کنارے پر، فٹ پاتھ پہ ذلیل جانوروں کی طرح پڑے رہتے ہیں۔ اسلام انسانیت کی اس تذلیل کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور اسلام ہی کیا، ایک انصاف پسند انسان بھی اس بےہودگی کی کبھی تائید نہیں کرتا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ عرب کے ایک بہت بڑے سردار گزرے ہیں، عباس ابن مرداس اسلمی۔ بعد میں یہ اپنے 700 لوگوں کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گئے، غزوہ حنین کے اندر شریک رہے، لیکن اسلام لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی انہوں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، شراب کے قریب نہیں گئے۔ لوگوں نے ان سے کہا، آپ شراب کیوں نہیں پیتے ہیں؟ اگر آپ شراب پیئیں گے تو آپ کے جسم کے اندر حرارت پیدا ہوگی، آپ کی تھکاوٹ دور ہوگی۔ لیکن انہوں نے جو جواب دیا ہے میرے بزرگوں، سونے سے لکھنے کے قابل ہے، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ کیا جواب دیا؟ کہا کہ دیکھو، میں اپنی تباہی اور جہالت کی چیزوں کو اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کے اندر نہیں ڈال سکتا۔ میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ لوگ صبح کو مجھے سردار کہیں اور شام کو بے وقوف کہیں، یعنی جب میں صبح کو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھوں تو لوگ مجھے سردار کے لقب سے نوازیں، اور شام کو شراب پی کر کے جب بیہودہ حرکتیں کروں تو لوگ مجھے پاگل اور بے وقوف کہیں۔ میں اس چیز کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک دوسرے سردار گزرے ہیں، قیس ابن عامر منتصری، شراب کے بڑے شوقین تھے، بہت شوقین تھے، بہت شراب پیا کرتے تھے، لیکن ایک دن کسی سبب کی وجہ سے شراب کو اپنے اوپر انہوں نے حرام کر لی۔ وہ سبب کیا تھا؟ وہ سبب یہ تھا کہ ایک دن شراب پی کر کے آئے اور مدہوشی کے عالم میں اپنی سگی بیٹی کے ساتھ چھیڑ خانی کر بیٹھے، اپنے والدین کو گالیاں دی،
اور شراب پلانے والے کی زبانی چاند کی تعریف سن کر بہت سارا سامان اس کے اوپر لٹا بیٹھے۔ جب نشہ اترا، مذکورہ باتیں معلوم ہوئیں تو سخت ندامت ہوئی اور اپنی زندگی کے اندر شراب نہ پینے کا عہد کر لیا، اور یہ اشعار پڑھے، رأیت الناس صالحة وفیہا خصال تفسد الرجل الحلیم فلا واللہ اشربها صحیحا ولا اشفی بها ابدا سقیما ولا اعطی بها ثمنا حیاتی ولا ادعو لها ابدا ندیما فإن الخمر تفضح شاربیها وتجنیہم بها الامر العظیما، کہ میں نے شراب کے اندر کچھ اچھی چیز دیکھی ہے لیکن اس میں ایسی تاثیر ہے کہ وہ عقل مند اور بردبار شخص کو ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑتی ہے۔ میں کبھی نہ صحت کے زمانے میں اس کو پیوں گا، نہ بیماری کے زمانے میں کبھی اس سے شفا حاصل کروں گا، نہ زندگی میں کبھی اسے خریدوں گا اور نہ اس کے لیے مجلس جماؤں گا، اس لیے کہ شراب اپنے پینے والوں کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑتی ہے، اور شراب کی بدولت شرابیوں کو کبھی نہ کبھی بڑی مصیبت سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ میرے بزرگوں، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ آج کے ٹھیکیدار کہے جانے والی قومیں جو اپنے آپ کو عقل مند کہتی ہیں، آج شراب اور منشیات کے اندر مبتلا ہو کر کے زندگی گزار رہی ہیں، اور انہی کی دیکھا دیکھی آج نہ جانے کتنے مسلمان، کتنے نوجوان بھی شراب اور منشیات کے عادی بن چکے ہیں، اور شراب اور منشیات نشے کی چیزیں اتنی عام ہو گئی ہیں کہ آج ہر جگہ شراب اور منشیات آپ کو دستیاب ہو جائیں گی، ہر ہوٹل کے اندر آپ کو ملے گی، چائے کی دکانوں کے اوپر آپ کو نشے کی چیزیں ملیں گی، پان کی دکانوں کے اوپر ملیں گی، اور دھڑلے سے آج کا نوجوان طبقہ منشیات کے اندر مبتلا ہو کر کے اپنی جوانی کو برباد کر رہا ہے۔ اور اس کے اندر سب سے بڑا کردار جو ادا کر رہی ہیں آج کی فلمیں کر رہی ہیں، جہاں فلمیں عریانیت اور فحاشی کو پھیلانے کا سبب بن رہی ہیں، وہی قوم کو شراب اور نشے کی لت کے اندر مبتلا کرنے کا سبب بھی بن رہی ہیں، کیونکہ کوئی بھی فلم آج شراب خانوں کے مناظر سے خالی نہیں ہے، شراب خانوں کے مناظر سے خالی نہیں۔ میرے بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو اس غلط رسم سے، اس غلط چیز سے بچانے کی کوشش کریں، ورنہ یاد رکھیں کہ ہماری اولاد تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ جائے گی، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہم سے ہماری اولاد کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔